اثر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد بتائی، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ ان سے لوگ مستفید ہوتے رہے اور زیادہ ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اللہ ان سے اور زیادہ ملتا کام دے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، اس کے مقدس ایام اور یہ عبادتوں کی بہار، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ تو قرآن کریم کی آیت میں خود اللہ فرماتے ہیں کہ روزے سے ہم اہل ایمان کو متقی بنانا چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے جیسے تم سے پہلی امت کے اوپر بھی فرض تھے، یعنی اس امت پر الگ انداز سے، اور دوسرے دنوں میں روزے فرض تھے۔ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تمہیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ تو متقی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو بجا لائے، یعنی جو اطاعت کرتا رہے اور معصیت سے بچتا رہے۔ اور ظاہر ہے کہ متقی آدمی کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، اور جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے
وہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے ماننے والے کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر رسول کے حکموں کو مانیں گے تو گویا اللہ کے حکموں کو مانا جا رہا ہے۔ رسول انہی کاموں کا حکم دیتا ہے جن کاموں کو اللہ نے کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے۔ یہ رمضان آ گیا، اور رمضان کے اندر اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان اس مہینے میں روزے دار رہے اور تلاوت قرآن بھی کرے۔ رمضان کی دو بڑی عبادت، ایک تو دن کا روزہ اور دوسری رات کی عبادت جسے ہم تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل۔ یہ دو عبادتیں اللہ نے ہمیں رمضان میں مخصوص طور پر عطا فرمائی۔ اگر عید کا چاند ہو جائے، عید ہو جائے، اس کے بعد کوئی چاہے کہ میں تراویح پڑھوں تو علماء نے منع لکھا ہے کہ بھئی اب تیرے لیے تراویح نہیں ہے۔ وہ چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتا کہ میں اب مسجد میں چلو پھر سے دوبارہ شروع کریں گے تراویح، تو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ روحانی طاقت اسے رمضان میں عطا فرماتے ہیں، وہ طاقت ہمیں غیر رمضان میں حاصل نہیں ہوتی۔ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنا امام کے پیچھے مسجد میں جماعت کے ساتھ، اس میں اللہ وہ طاقت عطا فرماتے ہیں کہ اگر غیر رمضان میں کوئی آدمی اکیلا 20 نفل پڑھنا چاہے تو بھی وہ تھک جاتا ہے، جواب دے دیتا ہے، ہمت نہیں ہوتی۔ اس میں اللہ کی مدد بھی ہے۔ اور بھوکے رہنا ظاہر ہے کہ آدمی جیسے ہی دوپہر ہوتی ہے کام کاج سے تھک جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے وہ بے چین ہو جاتا ہے، پیاس لگتی ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے، ہمارے اوپر دن بدن گزر رہے ہیں، ہفتہ گزر گیا، یہ عشرہ گزر رہا ہے، 10 دن مکمل ہونے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی صبر عطا فرماتے ہیں روزے دار کو، نہ اسے بھوک کا احساس ہے نہ پیاس کا احساس۔ اور عام دنوں میں جب روزہ رکھا جائے گا تو اس دن، یعنی جس دن ہم نفل روزہ رکھیں گے، تو رمضان کے مقابلے میں ان دنوں کا روزہ تھوڑا ہیوی، اپنے اوپر تھوڑا ہارڈ اور مشکل معلوم ہوتا ہے۔ بھوک کا بھی احساس ہوگا، پیاس کا بھی احساس ہوگا۔ آپ ذرا رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ رمضان کے علاوہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اس میں ہمیں بھوک، پیاس، تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں اللہ کی خاص رحمتیں اور اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے اللہ آسان کر دیتے، پتہ نہیں چلتا ایک مہینے کے روزے کہاں گزر جاتے ہیں۔ اور دیکھیے میڈیکل لائن سے اگر دیکھیں کہ آدمی 3 دن 5 دن ہفتے تک اگر بھوکے پیٹ رہتا ہے دن کا اکثر حصہ، تو فرماتے ہیں کہ اس کا اندرون، اس کا جو سسٹم ہے، اندر کی بیماریاں ہیں، اندر کی تکالیف ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی علاج کے وہ دور فرما دیتے ہیں، خود بخود علاج بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت سے اطباء اور ڈاکٹر کا خیال یہ ہے کہ جو آدمی جن کا وزن زیادہ ہو، جن کا ہاضمہ صحیح نہ ہو، جسے ہارٹ کا پرابلم ہو یا دوسری پیٹ کی کوئی تکلیف ہو، اسے کہتے ہیں کہ تم دن میں اکثر حصہ بھوکا رہا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم بھوکے رہتے ہیں، روزے سے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی بیماریوں سے ہمیں نجات بھی دیتے ہیں، شفا بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے کئی غیر مسلموں کو بھی دیکھا گیا، ہم یہاں تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اکثر غیر مسلم لوگ بھی اس رمضان کے مہینے میں موقع سے روزے رکھتے، کوئی 2 رکھتا ہے، کوئی 3 رکھتا ہے۔ اور 27ویں کا جو روزہ ہوتا ہے بڑا روزہ، اکثر غیر مسلم بھی وہ روزے رکھتے ہیں۔ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان پورا ایک مہینہ اپنے اللہ کے نام پر کیسے بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو وہ بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے۔ آدمی جب خود بھوکا پیاسا ہوگا تو اسے دوسرے کی بھوک کا پتہ چلے گا، دوسرے کی پیاس کا احساس ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا ہے تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے، ورنہ صحابہ کرام کا دور اٹھا کر دیکھیے، کتابوں میں پڑھیے ان کے واقعات۔ سحری کے اندر اٹھے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، کھجور ہے کھا لیا، پانی پی لیا۔ افطار میں انتظار ہے، کہاں سے کھانا آئے گا، افطار میں بھی کھانا نہیں ہے، وہی کھجور اسودین۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں تک پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، ایک مہینہ گزر جاتا تھا۔ فرماتی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، ہمیں روزانہ ملتا ہے، 3 ٹائم ملتا ہے، 4 ٹائم ملتا ہے، 5 ٹائم ملتا ہے۔ تو پوچھا اور فرمانے لگی کہ ہمارے گھر میں جو چولہا تھا اس میں آگ نہیں جلتی تھی، آگ نہ جلنے کی وجہ سے اس میں گھاس اگاتی تھی۔ وہ پرانے زمانے کے مکان ایسے ہوتے، پانی بھی گھر میں گر رہا ہے بارش میں، تو چولہے میں پانی گرے گا تو ظاہر ہے کہ وہاں آگ نہیں جلے گی، تو اندر سے گھاس نکل آتی ہے۔ تو فرماتی ہے کہ کئی دنوں تک ہمارے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ پوچھا کہ پھر آپ کا گزر کیسے ہوتا؟ بتایا کہ اسودین، 2 چیزوں پر ہمارا گزر ہوتا، یعنی کھجور اور پانی۔ تو دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف جھیلی۔ جب نبی اپنے اوپر تکلیفیں جھیلتا ہے، حالات برداشت کرتا ہے، تو اس کا پھل اور اس کا صلہ امت کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام بھوکے رہے، روٹی ہے تو سالن نہیں، اگر سالن ہے تو روٹی نہیں، کبھی زیتون کا تیل ہے، کبھی اور چیز ہے، اس میں لگا کے روٹی چبا لی، کھا لی۔ ہمیں تو بہترین غذا چاہیے، بھائی روٹی ہے تو بہترین ساتھ میں ترکاری ہونی چاہیے۔ ارے بھائی اچھی کوئی ترکاری بنی ہے تو ساتھ میں رائس چاہیے، ذائقے دار چاہیے، چٹاکے چاہیے، سویٹ چاہیے، ہمیں ڈیزرٹ چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، پھر بھی قدر نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے رزق کو رمضان میں بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان میں حالانکہ بتایا گیا کہ اپنے کام کے بوجھ کو ہلکا کر دو، کام کاج تھوڑا کم کر دو، لیکن اس کے باوجود حدیث نبوی میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں۔ اس لیے عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں ہمارا دسترخوان ہرا بھرا ہوتا ہے، کئی طرح کی نعمتیں ہوتی ہے۔ یہ اس اللہ کا فضل ہے کہ اس نے فضل سے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں تھے کہ یہ ہمیں یہ چیز دی جائے۔ اس لیے بعض اللہ والے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ناراض ہو کر آپ آسمان سے آگ کی بارش برسا دیں، زمین کو ہلا دے، دھرتی کم کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے ہمیں ہلاک کر دے، ایسے ہمارے اعمال ہیں۔ اعمال ہمارے گناہوں والے اوپر جا رہے ہیں اور اوپر سے اللہ تعالی رحمتوں کی بارش برسا رہے ہیں۔ یہ مہینہ ہے، اس میں مانگ لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف کا مقصد کیا ہے؟ تصوف جو کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، وہ ذکر کی تلقین کرتا ہے، تسبیحات بتاتا ہے، مراقبہ سکھاتا ہے، وہ ایک الگ میدان ہے، الگ یہ فیلڈ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ تصوف کسے کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت نے ایک بہترین جملہ فرمایا۔ حکیم الامت مجدد ملت فرماتے ہیں کہ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ سے، اس کے ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ یہ تصوف کا مقصد ہے۔ جب ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ صلاحیت آ جائے کہ اب گناہوں سے نفرت ہونے لگی ہے، گناہوں کی عادت چھوٹ گئی ہے، تو سمجھئے کہ تصوف کا مقصد حاصل ہوا ہے۔
ورنہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ذاکر شاکر ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے ریاضتوں میں مجاہدات کرنے والے ہیں، تو حقیقت میں تصوف کی ہوا تک ہمیں نہیں لگی۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سلسلے نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہے، انہوں نے بڑی پتے کی بات فرمائی، بڑی قیمتی بات ہے، آب زر یعنی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی ایسا دن گزار دے جس دن میں اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اگر کوئی آدمی پورا دن ایسے گزار دے کہ اس دن اس نے کوئی گناہ نہ کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی، تو فرماتے ہیں کہ اس انسان نے وہ دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گویا کہ گزارا۔ کتنا پاکیزہ دن ہوگا کہ جس دن میں کوئی گناہ نہ ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کی بھی یہی حال تھا، حضور کی صحبت ہیں، حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کہاں گناہوں کا تصور ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں بھی زندگی میں کوئی ایسا دن نصیب ہو جائے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو، تو گویا اللہ کے نبی کے ساتھ دن گزارنے کا ہمیں موقع ملا۔ متقی جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو دن بھر کام کاج میں، کاروبار میں تھکے ہوتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، عبادتیں صحیح نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے ایک اللہ والے کا واقعہ دیکھیے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، دہلی میں ان کے نام پر قطب مینار بنا ہوا ہے۔ تو خواجہ قطب الدین اور اس کے وہیں پر ان کی مزار بھی ہے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عابد زاہد، انتقال ہوا، ان کا جنازہ ایک میدان میں لایا گیا۔ میدان میں کیوں لایا گیا، مسجد میں کیوں نہیں؟ کیونکہ مجمع اتنا بڑا تھا، ٹھاٹھ مارتا انسانوں کا سمندر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک لوگ نماز جنازہ میں حاضر تھے۔ جنازہ رکھا گیا، اب جنازے کی نماز ہونے والی ہے، مجمع میں سے ایک آدمی آگے آیا اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس میں یہ 4 صفت ہوگی، جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوگی۔ پوچھا کہ کون کون سی شرط، حضرت نے بتائی، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس آدمی کی زندگی میں کسی نماز میں ایک بھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی، پوری زندگی جس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، وہ میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ اب یہ پہلی شرط اور کنڈیشن ایسی ہے کہ ہم سب نکل گئے۔ دوسری شرط بتائی کہ جس نے زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز بھی قضا نہ کی ہو، جس کی کبھی ساری زندگی تہجد نہ چھوٹی ہو۔ تیسری شرط بتائی کہ جس نے عصر سے پہلے کی سنت غیر مؤکدہ ہے وہ بھی زندگی میں کبھی نہ چھوڑی، پوری زندگی۔ اور چوتھی شرط بتائی کہ جس نے بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی کسی غیر محرم کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو۔ یہ بڑی 4 مشکل شرطیں ہیں کہ زندگی میں کبھی تکبیر اولا نہ گئی، کبھی تہجد نہ چھوٹی، کبھی عصر سے پہلے کی سنت نہ چھوٹی، اور بالغ ہونے کے بعد کسی اجنبی عورت کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو۔ اب کون ہے پورے مجمع کو جیسا کہ سانپ سونگھ گیا، جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہو، صفت ہو، وہ آئے اور حضرت کی جنازے کی نماز پڑھائے۔ اب سب لوگ جھانک رہے ہیں ادھر ادھر، کون نماز پڑھائے گا؟ اچانک مجمع میں سے ایک آدمی آگے آتا ہے اور رو رہا ہے۔ رونے کے ساتھ وہ آدمی آگے آیا اور حضرت کے جنازے سے وہ چادر ہٹائی اور کہنے لگا کہ حضرت آپ تو دنیا سے چلے گئے اور مجھے رسوا کر دیا۔ اور اس کے بعد مجمع سے
فرمانے لگے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت نے جو یہ 4 شرطیں بتائی تھی وہ چاروں شرطیں میرے اندر موجود ہیں. میری زندگی میں کبھی نہ تکبیر اولا فوت ہوئی، نہ عصر سے پہلے کی سنت میری چھوٹی، نہ تہجد کبھی قضا ہوئی، اور بالغ ہونے کے بعد کسی اجنبی کو میں نے بری نظر سے نہیں دیکھا. لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کے اندر ایسی بڑی بڑی صفات موجود ہیں. دیکھا تو وہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے. جب بادشاہت کرنے والے اتنی پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا ہم لوگ چھوٹی موٹی دکانیں کرنے والے، کاروبار کرنے والے ایسی پاکیزہ زندگی نہیں گزار سکتے؟ اس لیے اللہ کے یہاں عذر نہیں چلے گا، بہانہ نہیں چلے گا. ہم کیا بہانہ بتائیں گے؟ یہ بادشاہ ہو کر جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں تو ہم وہاں کیا عذر بیان کریں گے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دعا میں کہا ہے شاعرانہ انداز میں، تو گنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. علامہ اقبال فرماتے ہیں الہ العالمین میں تو بڑا گنہگار ہوں، بڑا نافرمان ہوں، بڑا قصوروار ہوں، بڑی نادانیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی بھولیں ہوئی ہیں. قیامت کے دن میرے عذر کو قبول کر لینا، مجھے معاف کر دینا، میرا حساب مت لینا، بغیر حساب کے میری مغفرت ہو جائے، درگزر ہو جائے. اور دوسرے شعر میں فرمایا یا اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. فرماتے کہ الہ العالمین اگر قیامت کے دن میرا حساب لینا ہی ہو تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر میرا حساب لینا، اس لیے کہ مجھے بھی شرمندگی ہوگی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے کہ یہ میرا کیسا امتی ہے جسے میری ادا پسند نہیں، جسے میرا طریقہ پسند نہیں، جسے میرا دین پسند نہیں، اور جسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں. تو قیامت کے دن کہیں مجھے شرمندگی نہ ہو جائے، اس لیے اگر حساب بھی لینا ہو تو سب کی نگاہوں سے بچا کر میرا حساب لے لینا. یہی دعا ہمیں بھی مانگنی ہے کہ اللہ دن رات کے گنہگار ہیں، صبح شام کے گنہگار ہیں، کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ گناہوں میں نہیں، ہمیشہ گناہوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں. اپنے پروردگار کو راضی کیجئے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر پیدا کرو. جب ڈر پیدا ہوگا تو گناہوں سے نفرت ہوگی. اللہ کا ڈر آئے گا انسان برائیوں سے رکے گا. اللہ کا ڈر ہوگا تو بدکاری سے بھی بچے گا، آنکھوں کے گناہوں سے بچے گا، زبان کے گناہ سے بچے گا، دل دماغ کے گناہ سے بچے گا. کبھی وہ چوری نہیں کرے گا، کبھی رشوت نہیں لے گا، کبھی سود نہیں کھائے گا، کبھی زبان سے کسی کی برائی نہیں کرے گا. جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو سارے گناہ سے انسان بچ جاتا ہے. اور فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ تقوی کا اور زبان کے صحیح استعمال کا. اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، جب اللہ کا ڈر ہوگا، زبان کا صحیح استعمال ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، تمہارے کاموں کو سنوار دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قسم بخدا وہی آدمی حقیقت میں سب سے بڑا کامیاب ہے.
بس آج کی اس مجلس میں بیٹھ کر ہمیں یہ عہد کرنا ہے، اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے، آج تک جو بھی زندگی گزری گناہوں میں، اے اللہ اسے معاف کر دے، اور آنے والی زندگی ہمارے گناہوں سے بچ جائے، آپ کی رضا والی زندگی گزارے، معصیت سے بچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پیارے اللہ آپ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے متقی بن جائے تاکہ میں انہیں اپنی جنت میں داخل کر دوں، اپنی رضا کا پروانہ دے دوں، رحمتوں کی برخا ان پر برسا دوں، مغفرت سے ان کو ڈھانپ لوں، اور جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ انہیں مل جائے۔ پیارے اللہ آپ تو ہمارے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اور ہم ہیں کہ اللہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا اٹھنے والا قدم دوزخ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کا راستہ بتا کر گئے، لیکن نفس اور شیطان کی گمراہیوں کی وجہ سے، بہکانے کی وجہ سے اے اللہ ہمارے قدم پھسل رہے ہیں، ہمارے قدموں کو استقامت عطا فرما دے، دین پر گامزن فرما دے۔ اے اللہ دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دے۔ اے اللہ ایمان والے گھر میں آپ نے پیدا فرمایا، یہ آپ کا احسان عظیم ہے۔ اگر آپ چاہتے تو کسی غیر کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے، کوئی سورج کا پجاری ہوتا، اے اللہ کہیں تو ہم چاند کے پرستار ہوتے، کئی بتوں کے پوجنے والے ہوتے، نہ جانے کیسے شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ آپ کا احسان عظیم ہے۔ پیارے اللہ آپ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ایمان کا قیمتی ہیرا عطا فرمایا، اس دولت کی ہمیں قدردانی دے دے۔ صحابہ کرام نے اسی ایمان کے لیے تو مارے کھائی تھی، اسی ایمان کے لیے بے گھر ہوئے تھے، اسی ایمان کے لیے بیوی بچوں کی قربانیاں دے دی تھی، اسی ایمان کے لیے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے۔ اے اللہ آج بھی دنیا کا یہی حال ہے، جہاں اہل ایمان ہے لوگ انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قصور یہ ہے کہ ایمان والے ہیں، لوگ ان سے بد سلوکی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں۔ قصور صرف اتنا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ پیارے اللہ ہماری عزت اور ناموس کی حفاظت فرما دے، ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ قیمتی ایمان کا ہیرا جس کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ دنیا سے ایمان لے کر نہ جائے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، اس کی یہ محنت ہے کہ بغیر ایمان کے میں دنیا سے ان کو بھیج دوں۔ اے اللہ ہم تو نفس اور شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیارے اللہ ہمارے ایمان کی آپ حفاظت فرما دیجئے، مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو، آپ ہم سے راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہو۔ اے اللہ ایسا کوئی لمحہ اور ایسا کوئی منٹ اور ایسا کوئی وقت زندگی میں آ جائے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہو، آپ ہم سے راضی ہو جائے کہ میرا بندہ میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے یہ آنسو بہا رہا ہے۔ اے اللہ آج تک بہت منمانی کر لی، بہت نافرمانی کر لی، بہت اپنی چلا لی۔ اے اللہ اب تو آپ کی مان کر چلنے والا بنا، آپ کے اطاعت گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین نے ہمیں ہدایت پر لانے میں، ہمیں پروان چڑھانے میں، ہمیں ترقی دینے میں بڑی قربانیاں دی، دن رات وہ محنتیں بھی کرتے رہے، دعائیں بھی مانگتے رہے۔ اے اللہ وہ کڑوی کسلی بھی سنتے رہے، کہیں وقت ایسا بھی ان کے اوپر گزرا ہوگا کہ وہ خود بھوکے رہتے ہیں اور ہمارا پیٹ بھرتے تھے۔ اے اللہ وہ کبھی پیاسے رہتے تھے، ہمیں اچھا پلاتے تھے۔ اے اللہ انہوں نے موٹا جوٹا اور پرانا لباس پہنا ہوگا اور ہمیں انہوں نے ہمیشہ اچھا لباس پہنایا ہے۔ تنگی کے باوجود، غربت کے باوجود، اسباب نہ ہونے کے باوجود ہماری ساری فرمائشیں وہ پوری کرتے رہے۔ اے اللہ جب وقت آتا ہے، بچے جوان ہوتے ہیں، اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ماں باپ کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہی اولاد ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، بے سہارا کر دیتی ہے، ان کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے۔ آپ کے حبیب کا فرمان ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ قرآن
قرآن کریم میں آپ کا بھی حکم ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ اے اللہ جب دو پیسے کمانے والے بن جاتے ہیں، اے اللہ کچھ دنیا کی ترقیاں ہمیں مل جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہے، ماں باپ کو ہم لوگ حقیر اور کمزور سمجھتے ہیں۔ پیارے اللہ یہی ماں باپ اگر ہمیں سہارا نہ دیتے، اگر ہمیں پڑھاتے لکھاتے نہیں تو آج یہاں تک ہم نہیں پہنچتے۔ اے اللہ ہماری نیکیوں میں ان کا حصہ پیدا فرما، ہمیں جو بھی اجر ملتا ہے اے اللہ اس میں ان کا بھی حصہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما۔ اے اللہ اگر زندہ ہے تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت عافیت سے نواز دے، ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا، ان کا مطیع و فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین وہی بوڑھا باپ جو ہمیں اپنے بچپن میں سہارا دیتا تھا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا تھا، مسجد کی طرف وہی باپ ہمیں لے کر آتا تھا، ہماری زبان پر اللہ کا نام اسی نے سکھایا تھا، وہ ہماری پیاری پیاری مائیں بچپن میں وہ رات بھر جاگتی تھی، ہمیں کبھی بھوک لگتی تھی اٹھ کر وہ دودھ پلاتی تھی، کبھی ہم پیشاب پاخانہ کر دیتے تھے وہ اپنی نیند قربان کر کے اے اللہ ہماری غلاظتیں دور کرتی تھی۔ اے اللہ دنیا آخرت میں ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما دے، اولاد کو ماں باپ کا حق ادا کرنے والا بنا، ان کا خدمت گزار بنا۔ اے اللہ یہ بہت بڑے دعاؤں کے دو دروازے ہیں، جن کے والدین زندہ ہو ان کے پاس دعاؤں کے دو دروازے ہیں، وہ ان کے پاس جو بھی دعا کروائیں گے آپ کے دربار میں وہ دعا سن لی جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں قدر دے دے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، گھروں میں دین پھیلا دے، ہر طرف برائیوں کا ماحول ہے، بے حیائیوں کا ماحول ہے، چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ پہلے تو لوگ ظاہر میں گناہ کرتے تھے لیکن اب ایسے آلات آ گئے، ایسے مشین آ گئے کہ آدمی چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے، چھپ چھپ کر لذتیں لیتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ اے اللہ ایسے سب گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، رحمتوں کا عشرہ مکمل ہو رہا ہے، اے اللہ ہم پر رحمت کی برکھا برسا دے، مغفرت کا عشرہ آنے والا ہے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ ہماری ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، پیارے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو بھی منظور فرما۔ اے اللہ دین کی نسبت پر جو کہا سنا گیا قبول فرما، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے بیٹھ کر سننے سنانے کا انتظام فرمایا ان کو بھی اللہ جزائے خیر دے دے، ہماری تمام عبادات قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے وہ ساری چیزیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔